رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، حدیث قصہ کے عنوان سے گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی یہ 7ویں کڑی ہے. اسی امام بارگاہ میں یہ 7ویں مجلس ہے اس موضوع پر، اور ابھی ہم اس مبارک اور مقدس اور عظیم الشان حدیث کا آدھا حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکیں، اور اس میں بھی ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. آج بہرکیف ہمیں گفتگو کو کچھ اس طرح سمیٹنا ہے کہ کچھ نہ کچھ کنکلوژن آپ تک پہنچ جائے، اور جو باتیں رہ جائیں گی وہ درمیان میں انشاءاللہ بعد کے جو کچھ ایسے مواقع آئیں گے اس میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کیا جا سکے گا. اور شہزادی کی ولادت کی جو تاریخ آ رہی ہے اس میں بھی موقع ملے گا تو کچھ نہ کچھ اسی موضوع پر گفتگو ہو جائے گی. پیغمبر اسلام نے سلام کا جو جواب دیا اس پر گفتگو کل تک پہنچی تھی. سلام کے جواب میں سلام کے جواب کے ساتھ ایک بار یہ ہے کہ آپ نے سلام کیا کسی کو، السلام علیکم، اور اس نے کہا وعلیکم السلام، بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں سلام جو کیا جا رہا ہے وہ بھی خصوصیت کے ساتھ ہے، اور جو جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا یونیک قسم کا جواب ہے. اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں طرف سے جو سلام ہو رہا ہے یہ عام سلام نہیں ہے، خاص سلام ہے. یعنی جو سلام جس نے جس کو کیا وہ بس اسی کو کر سکتا ہے. اور جو جواب دیا پیغمبر اسلام نے وہ پیغمبر اسلام صرف انہی کو جواب دے سکتے ہیں.
یعنی اب علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو سلام. یہاں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک عمومی سلام ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مولا کائنات نے جو یہ سلام کیا وہ اس لیے کیا کہ تاکہ احترام پیغمبر باقی رہے اور بھائی ہو کر بھی نبی کو بھائی نہ کہیں. بھائی ہیں مگر نبی کو بھائی کہہ کے کبھی خطاب نہیں کیا. علی نے کبھی نبی کو یعنی دوسروں سے کہا کہ میرے بھائی ہیں، لیکن نبی کو یہ کہہ کر خطاب نہیں کیا اے میرے بھائی. ہمیشہ کہا اے میرے آقا. یہی تو صفت عباس میں آئی تھی بعد میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن مگر جواب دیکھیں آپ. یہاں سے سوال یا کہا جائے کہ سلام بڑا سادہ ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب کیا ہے؟ وعلیک السلام. تم نے مجھے بھائی نہیں کہا نا، مگر میں کہتا ہوں وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر میرا سلام ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کسی کو یہ میرا بھائی ہے. جو شخص کسی کو بھائی کہہ کے تعارف کرائے کہ بھئی یہ میرے بھائی ہیں، اگر سگا بھائی نہیں اور آپ نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قربت کا نہ صرف ان سے اعلان کر رہے ہیں بلکہ اس پہ افتخار کر رہے ہیں. آپ کو بتائیے میرے بھائی ہیں. بھئی علی کو تو ہے ہی افتخار کہ اللہ نے ان کو ایسا بھائی دیا. نبی ہے جو فخر کر رہے ہیں دیکھو یہ میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے. وہ وصی جلدی جلدی گزرنا ہے، بہت کچھ آپ کی خدمت کرنا ہے اور وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ آج گفتگو طولانی ہو جائے. مجھے تھوڑے سے مسائل بھی آج شہادت کی نسبت سے پڑھنے، اس کے لیے بھی آپ حضرات آمادہ رہیں. آج شہادت سے اور آج مجھے شہادت کے کچھ مسائل پڑھنے میں مسائل پڑھ نہیں پاتا شہزادی کے، لیکن مجھے آج پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تھوڑی. وہ وصی میرے بھائی اور میرے وصی، ہر لفظ پر مکمل ایک مجلس ہونی چاہیے. اے میرے وصی. وصی کون ہوتا ہے؟ وصی وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کبھی اگر یہ نہیں ہے تو ساری ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے ہر معاملات میں. وہ ہوتا ہے وصی. کیا مطلب؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جانشین بنتے ہیں فائدہ لینے کے لیے صرف، یعنی ان کو ان کی جو صفات تھی ان کو جو بینیفٹ مل رہا تھا وہ ان کو بھی ملے گا. اس طرح کے بینیفٹ ملتے ہیں بعد میں ہیر جو ہوتے ہیں ان کو. جو لوگ وارث ہوتے ہیں جو ایئر ہوتے ہیں ان کو بعد میں کیا ملتا ہے؟ وہی فائدے ملتے ہیں جو ان کو مل رہے تھے وہ ان کو ملنے لگے. وصی وہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہے مرنے والے پر تو کون دے گا؟ وصی دے گا. اگر نبی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو کون پورا کرے گا؟ اس وعدے کو وصی پورا کرے گا. جو وصی ہوگا خلیفہ نہیں. خلیفہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے. خلیفہ وہ ہے کہ جو ان کے بعد وہ کام کرے جو یہ کرتے تھے، مگر وصی وہ ہے کہ ساری ذمہ داری لے. امانتیں دی تھیں. اب میں اگر اس کے اوپر واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں تو اشرابی کام جو ہے مکمل نہیں ہو سکے گا. سنیں، جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے نکلے علی کو سلایا، کہا یا علی سو جاؤ. سو گئے علی.
کچھ لوگوں نے علی کی اس فضیلت کو کہ کتنے اطمینان سے تلواروں کے سائے میں سوئے، توجہ کیجئے گا، یہ کہہ کے کم کیا. اس کو کہتے ہیں علی. ایک فضیلت یہاں سے دبائی جاتی ہے، ایک فضیلت یہاں سے دبائی جاتی ہے، دوسری طرف سے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. تو کہا کہ اصل میں علی اس لیے سو گئے اطمینان سے کہ رسول اللہ نے ان کے حوالے امانتیں کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ تم چونکہ میرے وصی ہو لہذا تم جب آنا میرے بعد تو یہ امانتیں ادا کر کے آنا. چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امانتیں ادا کر کے آنا تو ان کو یقین تھا کہ کوئی مار نہیں سکے گا، اطمینان سے سو گئے. اما ایسا ایمان بھی تو ہو کسی کا. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد پر. ایسا ایمان بھی تو خود ہے نہیں، رسول اللہ کہہ کے چلے گئے، یہ اطمینان سے سو گئے. اور کچھ لوگ ساتھ میں بھی ہیں اور کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. تو دیکھیں آپ نے کہا کہ بھئی نہیں وہ اس لیے سو گئے تھے. ایک فضیلت دبانا چاہتے ہیں، وہ خود دشمن دوسری فضیلت خود پیش کر دیتا ہے. اور ایک نہیں، اس کو یاد رکھیے، وقت نہیں میرے پاس، نہیں تو میں اسی کی تشریح میں جو ہے یعنی کچھ وقت اور گزر جائے گا. میں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں، اپنے ٹائم کو اور آپ کے ٹائم کو. نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ کہنے میں کہ علی اس لیے سوئے، 4 فضیلتیں ہیں. میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. 4 فضیلتیں، اور یہ اصول ہے کہ علی کی ایک فضیلت دباؤ 4 فضیلتیں سامنے آتی ہیں. اس کو کہتے ہیں علی. وخلیفتی. آئیے آگے بڑھ رہے ہیں جلدی جلدی. وخلیفتی، اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ. خلیفہ بیعت پر پورا ایک اشرہ ہے اور ایک ہماری ایک ریسرچ ہے اور تحقیق ہے جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اس وقت کہ 1200 سال سے بڑے بڑے محققین اور مجتہدین کہ اس پر نظریات تھے اور کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ایک نظریہ اور ابھی آج کے اس دور کے محققین کے سامنے ہم نے پیش کیا، سب نے اس کو قبول کیا. ایک ریسرچ ہے ہماری اس کے اوپر، بیعت کے اوپر، جس نے پورے اس سسٹم کو ایک دم چینج کر دیا ہے. بالکل جو آئیڈیالوجی تھی بیعت کے تعلق سے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے، اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے. تو میری تحقیق یہ ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، آپ حضرات بھی سنیے کبھی انشاءاللہ، اس وقت نہیں، کہ بیعت کا جتنے بھی آپ ذکر سنتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں. دیر از نو بیعت ان اسلام. اسلام میں بیعت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ بحث کہ بھئی بیعت کی تھی نہیں کی تھی، 10 کتابیں لکھ دو اس کے اوپر. بیعت ہے ہی نہیں ایک چیز، کوئی بیعت ایک نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. تو آپ نے پھر یہ سب جو اتنا ذکر ملتا ہے، خود حضرت علی نے کہا کہ تم نے میری بیعت کر کے توڑ دی اور امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور یہ ساری سب چیزیں کیا ہیں، تو اس کو ایک جملے میں سن لیجئے. پورے خلاصے کو جو ریسرچ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیعتیں ہوئی ہیں، قرآن میں بھی بیعتیں، 4 بیعتوں کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کے بعد بھی بیعت کا ذکر ہے. بیعت 2 طرح کی ہے، سنت جو اسلام میں ہے اور بدعت جو اسلام میں ہے ہی نہیں. جس بیعت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بدعت بیعت ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں کس بیعت کا تصور ہے؟ رسول اللہ سے 4، رسول اللہ کی زندگی میں 4 بیعتیں ہوئی ہیں. 3 بیعتیں رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہیں، ایک بیعت غدیر میں رسول اللہ کے کہنے سے ہوئی ہے. 4 بیعتیں. تو اصول بیعت کا کیا ہے؟ لیڈرشپ ہے، امامت ہے، موجود لیڈر اللہ نے بنایا ہے اور اس کی بیعت کی جا رہی ہے. یعنی امامت سے بیعت ہے. اب جس بیعت کی بات کی جا رہی ہے وہ بیعت سے امامت ہے. ارے بھائی انہوں نے بات آئیے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، کر لی، آپ بھی کر لیں، ہو گئے یہ خلیفہ ہو گئے. کیسے ہو گئے گا؟ بیعت سے ہو گئے. تو جو بیعت سے خلافت ہے بدعت، اور جو خلافت سے بیعت ہے سنت.
اگر اس فلسفے کو سمجھ جائیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو خلیفتی کہہ کر پیغمبر نے کیا کہا کہ بھئی تم بیعتوں سے کسی کو خلیفہ بنا لو. 4 آدمی نے اس کی بیعت کر لی, وہ خلیفہ اس علاقے کا ہو گیا. 4 نے اس کی بیعت کر لی, اس علاقے کا ہو گیا. مگر میں کہہ رہا ہوں خلیفتی, بھئی خلیفتی میرے خلیفہ. آپ نے کس کا خلیفہ بنایا ہے؟ کہا رسول اللہ کا. کمال ہے. آپ کون ہیں کسی اور کا خلیفہ بنانے والے؟ کس کا خلیفہ؟ آپ کا اپنا خلیفہ. ٹھیک ہے آپ بنا لیں. رسول اللہ فرما رہے کہ اتھارٹی کس کی ہے کہ جو خلیفہ میرا بنائے. ایشو میرا ہے. اے خلیفتی میرے خلیفہ, اور تم کس کا خلیفہ بنا رہے ہو کہ ہم بھی رسول کا. توجہ اسی کو تو بھائی دیکھیں, رسول کا جو کام تھا وہ انہوں نے کر لیا. حاجی بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. وہ کام بھی انہوں نے کر لیا. اصل شرک یہاں ہو رہا ہے, توحید میں بھی رسالت میں بھی. یہ ہے نا شرک. تو کہا خلیفتی, اے میرے خلیفہ, جلدی گزر رہا ہوں, اے میرے خلیفہ, وصاحب اللواء, اور میرے لواء میرے پرچم کے اٹھانے والے, میرے پرچم دار, میرے علمدار, صاحب اللواء. اب یہاں صاحب میں نے کل عرض کیا تھا کہ چاروں صفتیں وہ ہیں جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے. لفظ ایسا کہہ دیا صاحب اللواء کہ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی میں مجال نہیں جو انکار کر دے کہ علی صاحب لواء رسول نہیں ہے. لواء یعنی پرچم, صاحب لواء ہیں, پرچم دار ہیں. ہر منزل پر, ہر موقع پر, ہر جنگ میں, ہر معاملے میں علی ہی آگے ہیں اور وہی پرچم دار ہیں. یہ دنیا میں ہے. آخرت میں ایک پرچم ہے رسول کا, جیسے حوض رسول کا, شفاعت رسول کی, لواء رسول کا. اس لواء کو لواء حمد کہتے ہیں. ان تینوں پر تمام فرقوں کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کوئی نہیں کہتا کہ رسول اللہ کا کوئی لواء حمد نہیں ہے. رسول اللہ کا ایک لواء ہے جس کو لواء حمد کہتے ہیں. ترمذی نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے, اور ایک روایت لکھی ہے انہوں نے بھی, اور اس کے بعد پھر اسی سے ملتی جلتی کچھ زیادہ واضح روایت جو ہے وہ متقی ہندی نے کنز الامال میں لکھی ہے. سب اہل سنت کے بڑے محدثین اور علماء ہیں. انہوں نے ایک روایت لکھی ہے لواء حمد کے سلسلے میں, اس کو میں جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اس میں بھی جلدی جلدی ہوگا. اگر میں سارے نکات نہ پیش کر سکوں آپ کے سامنے تو صرف آپ کو ہیڈ لائنز دینا ہے مجھے آج. تو اس روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ علی میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں 5 چیزیں مانگی. 5 چیزیں, اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ مجھے دنیا و ما فیہا میں ہر شے سے بہتر ہیں. مجھے کچھ کائنات میں ملے نہ ملے یہ چیزیں مل جائیں, تو میں نے 5 چیزیں مانگی. ان میں سے اللہ نے 1 نہیں دی, 4 دے دی. 1 کیا نہیں دی؟ کہا میں نے یہ خواہش کی تھی یا اللہ پوری امت علی کی امامت پر جمع ہو جائے. اللہ نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہونے والا ہے. اب میں اگر اس کی تشریح میں چلاؤں ضرورت ہی نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد آئے تفسیر آنے والی ہے. اب آپ دیکھیں اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کتنا عشق اور کتنی محبت فرماتے تھے مولا کائنات سے, حضرت علی سے, کہ یہ چاہا کہ سب علی کی ذات پر جمع ہو جائیں, جبکہ خود جانتے ہیں کہ سب تو نبی کی ذات پر جمع نہیں ہوئے, ورنہ سورہ منافقون کیوں اترتا. تو اللہ نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ علی سے کرے گا. جو اصول تمہارے لیے من کنت مولا, یعنی کہ میں تمہارا مولا ہوں, علی بھی تمہارے مولا. نہیں, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں, تاکہ ہم برا نہ مانیں. اگر کوئی کہے میں تو علی کو مولا نہیں مانتا, ہم نے کہا بالکل مت مانے, ہم کو پتا آپ نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ رسول کو ہی نہیں مانتے. تو علی کو مانے گا وہ جو رسول کو مانے گا. پہلی بات تو اللہ نے کہا کہ نہیں. اچھا ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی بات رسول مانگے اور طلب کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائے.
تو آپ اس طرح کے سوالات میں مت جائیے، اپنے ذہن کو ادھر مت لے جائیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت ہمارے یہاں کی نہیں ہے، لیکن بہرکیف میں ایک شاہد کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو تو سب سے پہلے زمین ہم دونوں کے لیے شق ہو، ہمارے لیے، میرے لیے شق ہو، یعنی میں سب سے پہلے زمین سے اٹھوں میدان محشر کے لیے اور تم اس وقت میرے ساتھ ہو. یہ میں نے اللہ سے مانگا، اس لیے کہ جب ہم آئے تھے تو ساتھ آئے تھے. چاہتا ہوں کہ جب جائیں تو ساتھ جائیں، تو تم ساتھ رہو. اس کے علاوہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ تم کو دیا. سب سے آگے آگے علی ہوں، اللہ نے کہا یہ بھی دیا. وہ جو تو نے یا اللہ مجھ کو لوائے حمد دیا ہے، پرچم جس کا نام حمد ہے، وہ پرچم جو مجھ کو دیا ہے اس کا اٹھانے والا قیامت میں علی ہو. اور اس کے بعد اس کی تشریح میں ہے کہ یہ وہ لوائے حمد، خود مولا فرماتے ہیں یعنی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوائے حمد ہے کہ جس کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، تمام انبیاء اس پرچم کے نیچے ہوں گے. تو لوائے حمد کون سا پرچم ہے؟ جس گروہ کا پرچم ہے اس گروہ میں انبیاء بھی ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ وہی والی آیت ہے. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو عرض کرتا قرآن کے حوالے سے. سنیے، کہا دیا یا اللہ ایک اور چیز ہے، چوتھی چیز. اوریجنلی 5ویں تھی، اس ایک کو ہٹا کر چوتھی جو چیز قبول کی گئی بقول اس راوی کے، کہا وہ کیا؟ کہا کہ یا اللہ علی کو مؤمنین کا ولی بنا دے. اب پتا چلا پہلا والا کیوں ریجیکٹ کیا گیا تھا معاملہ. اس وقت سب کے لیے مانگ لیا تھا، اب کے صرف مومنین کے لیے مانگا. آپ دیکھیں ایسی ایسی روایتیں ہیں عجیب و غریب واقع. ولی بنا دے، کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا. علی کو مؤمنین کا ولی بنایا جائے گا، مگر سارے مسلمان علی کو مان لیں یہ نہیں ہونے والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی صرف مؤمنین ہی مان سکیں گے علی کو. ٹھیک، بات ختم ہو گئی. تو لوائے حمد یہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء جس کے نیچے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. تو اب یہ 3 حصے ہوئے. کیا؟ حوض کوثر جس کا ذکر ہوا، امام حسن کی طرف نسبت دی، شفاعت کی امام حسین کی طرف نسبت دی، لوائے حمد کی حضرت علی کی طرف نسبت دی. تو قیامت میں 3 سٹینڈز ہوں گے، 3 ایسی جگہ ہوں گی، منزلیں ہوں گی کہ سب سے پہلے لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف، پیاسے ہوں گے تو وہاں امام حسن سب کو چھانٹتے رہیں گے، کون پی سکتا ہے کون نہیں پی سکتا. اگر کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نہیں پی سکتا چلو ہٹو، تو پھر وہ آگے بڑھا جائے گا. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو اس کو امام حسین کی طرف بھیج دیا جائے گا. یہ میں نتیجہ دے رہا ہوں، اسے کوئی روایت نہیں ہے، میں صرف اس کا نتیجہ دے رہا ہوں کہ ہوگا کیا. اس کے بعد پھر جب وہاں شفاعت ہو جائے گی، اب تیسری منزل آئے گی جو خالص مجمع ہے، لوائے حمد کے نیچے جمع ہو جائے گی. مگر ایک بات عرض کرتا ہوں، مولا کی بارگاہ میں اپنے آقا ہی سے کہوں گا، دنیا میں کوئی شخص کسی اور کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا. کوئی شخص بھی اگر آپ کسی سے کہیں، حد یہ کہ بھائی کی تعریف برداشت نہیں کرتا. اگر آپ بھائی سے کہیں کہ بیٹے آپ کے بھائی نے آج آپ سے اچھا پڑھا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آج آپ کے بیٹے نے آپ سے بھی اچھا پڑھا، تو کہیں گے اچھا پھر سے کہیے. بس میں اسی کو سامنے رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا علی کیا کہنے آپ کے، ہر موقع پر علم آپ کے ہاتھ میں، قیامت میں بھی علم آپ کے ہاتھ میں، مگر جب علمدار کہا جاتا ہے تو ذہن میں آپ کا نام نہیں آتا، آپ کے بیٹے کا نام آتا ہے. یعنی کس شان سے عباس نے علم اٹھایا کہ جس گھر میں جعفر طیار جیسا علمدار ہو، جس گھر میں علی جیسا علمدار ہو، اس گھر میں جب علمدار کہا جاتا ہے تو کسی اور کا تصور نہیں آتا، عباس کا آتا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.
تو جو نا آگے بڑھیے جلدی سے حدیث قصہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب معصومہ خود آگے بڑھتی ہیں اور آنے کے بعد وہ بھی وہی کہتی ہیں السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ. دو لفظ جیسے سب نے کہا, یہاں بھی آپ نے دو ہی کہا, اے میرے بابا اور اے رسول اللہ. جواب کیا ہے؟ بابا کا جواب یہ ہے وعلیک السلام یا بنتی, اے میری بیٹی. آپ نے کہا بابا, میں نے کہا بیٹی, بات برابر ہو گئی. مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے کیا فرمایا وبضعتی, اے میرے ٹکڑے. تو اب دیکھیں اس کے جواب میں ٹکڑا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بشری جنبے سے کہا تھا, دل کا ٹکڑا. جی گھر کا ٹکڑا لوگ کہہ دیتے ہیں بچوں کو, جی نہیں, تم نے کہا یا رسول اللہ تو رسالت کا ٹکڑا, رسالت کا جز. اور میں کیا ہوں رسول, بلکہ قرآن نے کہا ما محمد الا رسول, محمد تو کچھ ہے ہی نہیں علاوہ رسول کے, کچھ ہے ہی نہیں علاوہ رسول. جب کچھ نہیں علاوہ رسول کے تو سنو بضعتی, تم میرا ٹکڑا ہو, میرا حصہ ہو, میرا جز ہو. تشریح کو چھوڑتا پھر آگے بڑھ رہا ہوں. بضعتی, ورنہ بضعتی کے اوپر ہی ظاہر سی بات ہے آپ حضرات مسلسل سنتے رہیں, لیکن بہت کچھ اس میں کہا جائے. اور ابتاح کے اوپر تو عجیب وقت نہیں ہے میرے پاس, نہیں تو صرف ابتاح کا جو لفظ ہے میں نے اس وقت چھوڑا تھا شروع میں, اس لیے اس امید پر کہ شاید آج مجھ کو یہاں موقع مل جائے گا, لیکن وقت نہیں مل رہا ہے. دیکھیں شروع میں جب بالکل آغاز میں جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو وہاں پر بھی یہی تھا, شہزادی نے یہی فرمایا تھا اعیذک باللہ یا ابتاح باپ. اور اس کے بعد خطبہ فدق میں اعلموا, یعنی خطبہ فدق جب پیک پر پہنچتا ہے نا, پیک جوانی پر, تو وہ اس جگہ فرماتے ہیں اعلموا انی فاطمہ, سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں, میں فاطمہ ہوں. وابی محمد, اور میرے باپ محمد ہیں. کیا ہے فلسفہ اس کے بعد آ رہا ہے, سنیے. میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہلکے سے اشارے ہو جائیں, وہ بھی کافی ہیں آج کی مجلس کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شہزادی فرماتی ہیں کہ فلما اکتملنا, جب سب آ گئے, سب کے سب آ گئے, آخری فرد کون آئی, شہزادی. فلما اکتملنا, جب ہم سب مکمل ہو گئے, مکمل ہو گئے. آپ کسی بھی شے کے اجزاء کو اگر آپ نے کہا کہ میں نے اس کو جمع کر لیا تو جمع تو کر سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی جز ناقص ہو, غائب ہو, نہ ہو, لیکن آپ نے کہا میں نے سب کو مکمل کر لیا. تو فرمایا اب ہم مکمل ہو گئے, سیل لگا دی, دروازے بند کر دیے, تاکہ اب اگر کوئی کھڑے ہو کے باہر سے کہ ہم بھی آ جائیں, یا کوئی اور, بھائی اضافے تو ہوتے رہے ہیں نا, بھائی وہ بھی آ گئی تھیں اور وہ بھی چلی گئی تھیں, اور وہ تو اس گھر میں آیت اتری تھی تو گھر تو کافی بڑا تھا, اس میں تو وہ بھی تھے یہ بھی تھی. کام مکمل ہو گئے. اب جب آیت اترے گی تو اس مکمل مجمع کے لیے اترے گی. فلما اکتملنا جميعا, لیکن جیسے ہی کہا مکمل, توجہ کیجئے گا, اس کو کہتے ہیں بلاغت. جب کہا اکتملنا ہم مکمل ہو گئے, تب ایک مسئلہ آیا سامنے. اگر مکمل ہو گئے یعنی 5, تو باقی 9 کہاں گئے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ 14 کے 14 آیت تفسیر میں شامل ہیں, تو پھر وہ کہاں گئے؟ تو سنیے ایک ہی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو معصومہ کا کلام ہے, اب اللہ کا کلام. اللہ نے کیا فرمایا جب پوچھا گیا؟ اب میں اسکپ کر رہا ہوں بہت کچھ. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا, ٹھیک ہے, ہم فاطمہ, فاطمہ ہیں, و ابوہا, ان کے باپ ہیں. بس اتنا کافی میرے دوستوں, جو اب بتاؤ بار بار کہا ہے نا, اور جس کو میں چھوڑ رہا ہوں, اتنا سمجھ لیجئے
دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی تعارف کی منزل میں، اتنا سمجھ لیجئے، جب انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے نا تو چھوٹا رتبہ کبھی بیان نہیں کیا جاتا، ہمیشہ رتبہ بڑا ہی بیان کیا جاتا ہے. نہیں، اس کو اس طرح کہوں کہ ہمیشہ جب کسی کی آپ ڈگری بیان کرتے ہیں نا تو لاسٹ ڈگری بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ کئی ڈاکٹرز میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پوچھے کون ہے، میں نے کہا کہ انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا ہے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ہائی اسکول تو پاس اگر نہیں کریں گے تو کیسے وہ پہنچتے ہیں وہاں، ڈاکٹر کیسے بنتے؟ مگر غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ آخری ڈگری کیا ہے وہ بیان کیجئے انٹروڈکشن میں. اب جب فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے، اللہ کو آخری ڈگری پیش کرنی ہے. اگر رسالت آخری ڈگری ہو تو کہیں گے رسول ہے میرے. اگر علی کے لیے ولایت آخری ڈگری ہو تو کہیں گے میرا ولی ہے. اگر حسنین کے لیے، بھئی اگر حسنین کے لیے جوانان جنت کا سردار ہونا آخری ڈگری ہے تو اللہ کہے گا کہ وہ ایک نہیں ہوں فاطمہ وہ ابوہا. تم کو پتا ہے کون ہے؟ میاں وہ ہیں سب سے بڑے. کون؟ سب سے بڑا عہدہ ان کا یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے باپ ہے، اور ان کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر ہیں. ان کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب سن لیجئے، کبھی جلدی میں نکتے کل ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مفصل موضوع ہے. فاطمہ کا باپ ہونا ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے سامنے. لیکن اس وقت اتنا سن لیجئے جب بات یہاں تک آ گئی ہے، بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں نا ممبر سے اور ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اوہو یہاں کنفیوژن رہ گیا ہے تو پھر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، چاہے وہ پوری تقریر خراب ہو جائے. یہ ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے، اگر واقعی توجہ کیجئے، اللہ کیا کمال ہے فضائل اہل بیت کا. اگر یہ بات صحیح ہے کہ فاطمہ کا باپ ہونا از دا لاسٹ ڈگری، ہائیسٹ لیول کی، بس اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے. خاتم النبیین ہونا بہت بڑا ہے، سید المرسلین ہونا بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن اس سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ فاطمہ کا باپ ہونا. اب چونکہ ہم اس ممبر سے بیان کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے، تو ایک کوئی صاحب آ جائیں سامنے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھئی اگر یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، سب سے بڑا عہدہ کہیں قرآن میں ہے؟ کہیں قرآن میں ہے؟ تو قرآن میں چھوٹے چھوٹے عہدے بیان کر دیے گئے، بڑا عہدہ بیان ہی نہیں ہوا. یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ جب اب بالکل متوجہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب. متوجہ ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. توجہ کیجئے گا، اور کوئی جواب if it doesn't make sense ریجیکٹ کر دیں آپ. بالکل میں خود نہیں قبول کرتا، مجھے خود پسند نہیں ہے ایسی چیزیں پڑھنا کہ جو عقل میں نہیں آئے، تو میں کیوں آپ سے بیان کروں. سنیے، بالکل صحیح بات ہے. جب سب سے بڑا عہدہ، ابھی میں خود آپ سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ہونا جب سب سے بڑا عہدہ ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پی ایچ ڈی ہیں، تو ہم نے کہا پی ایچ ڈی ہیں. اب ہم یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہائی اسکول کیا، انہوں نے میٹرک کیا، انہوں نے اور آگے کچھ پیچھے کے عہدے بیان کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ بھئی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. یہ کیا بات ہو؟ اور قرآن ہے پورا اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کو کہنا چاہیے کہ کون سا بڑا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ بھئی یہاں اللہ ہی کہہ رہا ہے، تو اللہ نے اسی کو قرآن میں کیوں نہیں کہہ دیا؟ بات صحیح ہے آپ کی، بہت ہی معقول آپ کا سوال ہے، لیکن سنیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہاں ایک مولانا آئے، وہ جب یہاں آئے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ کون ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے عروۃ الوثقی پر حاشیہ لکھا ہے.
اتنا ہی سناٹا رہے گا اس وقت بھی. واقعی ایک ہمارے دوست ہیں نیو یارک میں، اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کی ایک ریسرچ ہے، وہ یہاں پر آئے. آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ اب ہم نے اور کچھ نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ان کی ایک ریسرچ ہے بہت زبردست ایپی جینز پر. اب یہاں بہت سے لوگ ایپی جینز جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ کہیں کیا ایپی جینز؟ کون سی جینز؟ ایپی جینز. کہا ایپی جینز کیا؟ اب پہلے ہم یہ دیکھیں ایپی جینز کیا، جب وہ دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا. تو یاد رکھیں، آپ چلے گئے ہندوستان، پاکستان پہنچ گئے، جا کے کہا یہ صاحب ایپیجینز پہ ان کی بڑی زبردست ریسرچ ہے. کسی گاؤں میں گئے آپ ہیں، انہوں نے کہا کون ہے یہ ایپیجینز پہ؟ پاکستان کے لیے کتنا کافی ہے اور ہندوستان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہاں کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے تو کہہ دیں کہ امریکہ سے آئے ہیں. 10 انف. میں نے جو آپ کو پہلی مثال دی تھی کہ انہوں نے عروۃ الوثقی پر حاشیہ لکھا ہے، کیا مطلب ہے؟ سمجھے نہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے بجائے ہم یہ کہہ دیں بھائی یہ مجتہد ہیں، یہ نجف سے آئے ہیں. اس مجمع کے لیے اتنے کافی، نجف سے آئے ہیں، نجف سے آئے ہیں، اتنا ہی کافی. لیکن یہی صاحب جو نجف سے آئے ہیں، یہ جب نجف جائیں گے اور وہاں اور مجتہدین ہوں گے، اور وہاں جب کوئی پوچھے گا بھئی یہ کون صاحب ہیں، وہاں ان سے کہا جائے گا انہوں نے عروۃ الوثقی پر حاشیہ لکھا ہے، جو لکھتا ہے وہی مجتہد ہوتا ہے. تو انٹروڈکشن کا اصول یہ ہے کہ انٹروڈیوس جب کرایا جائے تو جس صفت سے انٹروڈیوس کرایا جائے، جن کے درمیان انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، وہ اس لیول کے ہوں کہ وہ اس انٹروڈکشن کو سمجھ سکے. تم کہتے ہو کہ قرآن میں کیوں نہیں لکھا؟ میاں قرآن ہے تمہارے لیے، اور یہ جو پوچھا تھا کہ کون ہے کسا کے نیچے، تم نے نہیں پوچھا تھا، یہ فرشتوں نے پوچھا تھا. تو اللہ نے اسی لیول کا تعارف کرایا، ہم فاطمہ کو وابوہا وبعلہا وبنوہا. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، قرآن میں کہہ دیا طٰہٰ، یاسین، رسول، نبی، بشیر، نذیر. اس کو سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اپنے جیسا کہہ رہے ہو. یہ چھوٹے چھوٹے تعارف تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتے فاطمہ کے باپ ہیں تو تمہاری سمجھ میں آتا؟ یہ صرف فرشتوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ بھی ہائی لیول کے فرشتے، جبرائیل کے لیول کے فرشتے جو اسی وجہ سے میں بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں، مگر جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے. اکثر کبھی اپنے ہی دوستوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ہی لوگوں میں ان کی سمجھ میں فضائل اہل بیت نہیں آ رہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی میں ان کو فرشتہ کیوں سمجھنے لگوں؟ اور فرمایا ہے میرے مولا نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے. یاد رکھیے آج کی رات یہ پیغام لیجئے، عقیدہ اگر آپ کا کمزور ہو گیا تو ہر چیز ختم ہے. سنیے، لیکن عقیدے کے لیول ہیں، ہم بھی اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں سمجھیں، ہم خود اپنے کو کچھ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہ جانے کتنے اچھے عقیدے کے لوگ موجود ہیں، نہ جانے اس مجمع میں کون ایسا بیٹھا ہو جس کا عقیدہ اللہ کی نظر میں ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہو. تو ہر ایک کے لیول ہیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک اس طرح سمجھ رہا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ ان امرنا امر صعب مستصعب، ہمارے معاملات، ہمارے امور سخت ہیں، بہت ہی سخت ہیں، حد سے زیادہ سخت ہیں. 3 لفظ استعمال کیے. ہمارے جو معاملات ہیں جو
ہمارے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں اہل بیت کے فضائل بہت ہی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ، بہت ہی مشکل ہیں ان کو کمپریہینڈ کرنا، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے. جب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر ہیں کیوں فضائل؟ یہ بالکل قرآن کی طرح ہے بھائی. قرآن بھی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا مگر ہے قرآن. مگر بتا دیا بھی قرآن نے یہ تو کہا نا کم سے کم کہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن راسخون فی العلم کو سمجھ میں آتا ہے. فضائل کس کے سمجھ میں آتے ہیں؟ تو بتایا امام نے لا یتحملہ. بس آج میں نے مجلس کو تمام کر دیں یہیں پر. مجھے معلوم ہے کہ گفتگو رک رہی، میں یہاں پر روک کر صرف یہاں روک کے بیچ میں اور یہیں سے بھی آگے بڑھوں گا. ایک چیز بہت ضروری جو رہ گئی ہے، جو مجھے آج بہرحال آپ تک جو ہے پہنچا دینے، وہ یہ ہے کہ حدیث قصہ وہ حدیث ہے کہ جب آپ اینڈ پر آتے ہیں اس کا حصہ بڑا پیارا ہے، یاد رکھنے والا، اس کو جا کے پڑھیں. عجیب ہے، جتنے بھی آپ سورے پڑھتے ہیں، کوئی دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس کے جو سگنیفیکینس ہے دعا کی، سورے کی، کہ پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا اور یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ آپ کو الگ سے روایتوں میں ملتا ہے. واحد یہ حدیث، یہ دعا، یہ برکت ایسی ہے کہ جس میں اسی کا حصہ بنا دیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب پوچھا ہے کہ کیا فائدہ ہے تو فرمایا یہ خود ایک مکمل موضوع ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کی مجلس کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک طرح کا کنکلوژن ہو جائے کہ بھئی ہم کیوں پڑھیں حدیث کے ساتھ. تو فرمایا کہ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. یہ جب بھی یہ ذکر ہوگا، میں آپ کو بتاؤں وہ روایات کہ فرشتے کیسے آتے ہیں ذکر کو سننے کے لیے، اور جب فرشتے یہاں سے جاتے ہیں تو کیسے دوسرے فرشتے ان فرشتوں سے تبرک لیتے ہیں. ان مجلسوں کا ان کو معمولی نہ سمجھا کریں، ان مجلسوں کو آیا کریں، بچوں کو بٹھایا کریں ان مجلسوں میں. بڑی عظیم ہے یہ مجلس ہے، بڑی بابرکت ہے یہ مجلس ہے. تو فرمایا کہ جہاں پر بھی کسی ایک مجمع میں اس حدیث قصہ کا ذکر ہوگا اور اس میں ہمارے شیعہ ہوں گے اور محب ہوں گے، دو لفظ استعمال کیے، شیعہ ہوں گے اور محب ہوں گے، الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوگی، وحفت بہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے اپنے حلقے میں لے لیں گے، واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک کے لیے یہ جدا نہ ہو جائیں. ایسی کسی محفل میں، ایسی کسی مجلس میں، ایسی کسی گیدرنگ میں کہ جہاں پر حدیث قصہ ہو رہی ہو، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں فرشتے آتے ہیں اور اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک آپ الگ نہ ہو جائیں. تو کبھی ایسی محفل مجلس سے الگ ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا جلدی. سمجھے آپ؟ الا ان یتفرقوا، جب تک سب الگ نہ ہو جائیں، جب تک ڈسپرس نہ ہو جائیں، اس وقت تک فرشتے، جب یہ پتہ چل جائے اور اس کا یقین ہو تو کوشش کریں گے بھائی ڈسپرس نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن ہو جائے کریں بھائی. وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب تم نماز جمعہ ختم کر چکو تو جب کام ہو جائے تو جاؤ اپنے اپنے کاموں سے لگ جاؤ. لیکن فالتو باتیں کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ بس اہل بیت کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو. غیبتیں کرو گے تو شیاطین گھیر لیں گے، اہل بیت کا ذکر کرو گے تو فرشتے گھیریں گے چاروں طرف سے تم کو. مولا کائنات نے جیسے ہی سنا تو فرمایا کہ اذن واللہ فزنا وسعدنا، اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. کمال ہے. ہمارا سلام، ہماری جان قربان اس علی پر، اس لیڈر پر، اس رہبر پر کہ جب اس نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا تو بھی یہی کہا فزتو، میں فائز، میں کامیاب. اور جب اپنے شیعوں کی کامیابی کا اعلان کیا فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. توجہ کیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک لمحہ تم الگ ہو جاؤ رہبر سے.
رہبر کے ساتھ ساتھ ہو. رہبر تمہارا خیال ویسے ہی رکھتا ہے جیسے اپنا رکھتا ہے. جو بات اپنے لیے کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے جب یہ جواب سنا حضرت علی کا تو کہا اچھا سنو پھر اور سنو کہ جو شخص اس حدیث کو پڑھے گا, شخص نہیں جس مجمع میں یہ حدیث پڑھی جائے گی, وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَ وَفِيهِمْ مَهْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ. کسی کی کوئی پریشانی ہوگی اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ. اگر کوئی مغموم انسان ہوگا, سیڈ ہے, سٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے, پریشانی میں ہے, اللہ اس پریشانی کو دور کر دے. وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ. حاجتیں ہیں نا آپ سب کی, آج شہزادی کی شہادت کی اس رات میں اور اس بابرکت اس مجلس میں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. خواتین بھی, آپ جو اوپر بیٹھے ہیں, تمام بزرگ میرے نوجوان, میرے بچے, سب دعا کریں اپنے لیے. وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَ اللَّهُ حَاجَتَهُ. اور اگر کسی کی کوئی بھی حاجت ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا. اب کیا ہوا کہ اب جو علی نے جواب دیا, کیا بات ہے, فرمایا اِذًا وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا. پہلے میں صرف فازو و سعیدو و رب الکعبہ, دوسرے میں فازو و سعیدو فی الدنیا والآخرہ. یہ دنیا و آخرت کا ذکر کیوں کیا دوسرے حصے میں؟ پڑھیے, اب جب آپ پڑھیں گے نا حدیث کے ساتھ تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. دنیا و آخرت کا ذکر کیوں کیا دوسرے حصے میں؟ اس لیے کیا کہ دوسرے حصے میں رسول اللہ نے صرف دنیاوی مسائل کو بیان کیا تھا, پریشانی کی بات کی تھی, حاجتوں کی بات کی تھی, آخرت کی بات نہیں کی تھی. علی نے اس کو مکمل کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کا ذکر صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے ہے. جی نہیں, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو کامیابی ملے گی جو ہمارا ذکر کرے گا. مگر ایک بات اور سن لیجئے, اور یہیں پر گفتگو پھر میں واپس لے جا کر وہ حدیث مکمل کر کے مصائب کی طرف آؤں گا. اور وہ یہ پڑھیے حدیث کے ساتھ آخر میں رسول کیا فرماتے ہیں, شیعتنا و محبینا. شیعہ اور محب, اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے, شیعہ اور محب, لیکن فرق ہے. محب وہ ہے کہ جو محبت کرے, آپ کو کسی بھی اچھے انسان سے محبت ہو سکتی ہے مگر آپ اس اچھے انسان کے شیعہ نہیں ہو سکتے. پیغمبر اسلام نے اپنی رحمت کی بنیاد پر اس کو عمومیت دی کہ اہل بیت کا ذکر جو کرے گا, اہل بیت کا ذکر جو کرے گا, بھائی اس مجلس میں جو بھی آ جائے گا اس کو فائدہ ہوگا. اسی لیے صرف دنیا کا ذکر کیا رسول نے. فائدہ جو ہوگا, چونکہ محب کا بھی ذکر کر دیا تو اب آخرت میں محب کو نہیں ملے گا کچھ, آخرت میں شیعہ کو ملے گا. محب وہ ہے جو صرف محبت کرے, اچھے تھے, بہت عمدہ تھے, بہت اچھے لگتے ہیں ہم کو. اور شیعہ کون ہے؟ اچھے تھے, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں, ہم ان کی بات مانتے ہیں, ہم ان کا کہنا مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہ کرنا, ہم نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ کرنا, ہم کرتے ہیں, تو ہم شیعہ ہیں. مگر جب علی نے جواب دیا اور کامیابی کی بات کی تو صرف اتنا کہا, پڑھیے دوبارہ, دونوں بار علی نے یہی کہا, اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا. اب ہم کامیاب ہیں اور ہمارے شیعہ کامیاب ہیں. یہ نہیں کہا ہمارے محب کامیاب ہیں, ورنہ ہر کس و ناکس آ کر کہتے ہیں یا علی ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں, کسی نمبر پہ صحیح مانتے تو ہیں. کہا کسی نمبر نہیں چلے گئے یہاں, آخرت دنیا میں کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں, نبی دنیاوی فائدے کا اعلان کر رہے ہیں. بے شک تم بیٹھو گے کوئی بھی آ جائے, ارے کافر بھی آ جائے, میں کہتا ہوں اس مجلس میں آئے بیٹھے کافر, اس کی حاجت پوری ہوئی ہیں بہت سے کافروں کی حاجت پوری. آؤ حسین سے مانگو, ملتا ہے. لیکن آخرت فوز کا اعلان کرنے کامیابی کا علی. تو پتا چلا کہ حدیث قصہ یہ عظیم حدیث ہے, اس کو پڑھا کریں.
اور پھر یہی کہ اس کا احترام رکھیں, ایسی جگہ نہ پڑھیں جہاں بے احترامی ان ذوات مقدسہ کی ہو, کبھی ایسی جگہ ان کو نہ پڑھیں. آپ خود ماشاءاللہ اہل بیت کے ماننے والے جانتے ہیں, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی میں آپ کم سے کم اتنی بڑی غلطی نہ کریں کہ جس سے توہین اہل بیت ہو جائے. اس کو صرف مقدس مقامات پر, ایسی جگہ جہاں ماحول واقع حدیث کے ساتھ پڑھنے کا ہو, وہاں پر اس کو پڑھا کریں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. وہ حدیث مکمل کر دوں کہ ہمارے امور بہت سخت ہیں, صعب مستصعب, بہت اور زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں. لا یتحملہ, اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے معاملات, ہمارے فضائل, ہمارے مصائب, دونوں چیزوں کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جب برداشت نہیں کرتا کہ یہ تو فضائل علی کے ہو نہیں سکتے, یہ تو مصائب جناب سیدہ کے ہو نہیں سکتے, انکار کر دیتا ہے, اس لیے کہ برداشت نہیں کر پاتا. تو جب کوئی نہیں برداشت کرتا تو ہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ صرف 3 ہیں جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے فضائل کو. 3 گروپ ہیں, 3 گروہ ہیں. ایک کون؟ لا يتحملہ الا نبی مرسل, ہر نبی نہیں, صرف نبی مرسل ہمارے فضائل کو سمجھ سکتا ہے اس لیول تک. او ملک مقرب, ہر ملک نہیں, ملک مقرب ہمارے فضائل کو سمجھ سکتا ہے. او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان, یا مومن سمجھ سکتا ہے مگر ہر مومن نہیں. اچھا مسلم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, مومن مگر ہر مومن نہیں. وہ مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان, صرف وہ مومن ہمارے فضائل کو سمجھ سکتا ہے, ہمارے مصائب کے اس لیول تک پہنچ سکتا ہے یا اس کو قبول کر سکتا ہے, صرف وہ جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے سے امتحان لے لیا ہو. امتحان لے لیا, امتحان میں کامیاب ہو گئے, اس بڑے لیول پہ پہنچے, تب جا کے سلمان بن گئے, ابو ذر بن گئے, عمار یاسر بن گئے, میثم تمار بن گئے, حجر بن عدی بن گئے. یہ جب اس لیول کے بن گئے تو سمجھنے لگے اہل بیت کے اہل بیت کیا ہیں. یہاں اپنا قد دیکھا نہیں, اہل بیت پہ اور فضائل پہ اعتراض شروع کر دیا. نہ قد دیکھا نہ اپنا چہرہ دیکھا, دونوں چیزیں نہیں دیکھیں, اہل بیت پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں, دعا ہمیشہ کریں, ایسی مجلسوں میں دعا کیا کریں, یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ہماری معرفت میں اضافہ ہو. اور ایسی مجلسوں میں شرکت کیا حکم ہے, ایسی مجلسوں میں شرکت کیا کرو, ایسی گیدرنگز میں جس میں تمہارے ایمان میں اور اہل بیت کے سے تمہارے تعلق میں اضافہ ہو, تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات جہاں پیدا ہوں وہاں سے بچے رہنا. ہاں ایسی باتیں نہ, ایسی جہاں باتیں ہوں کہ تم گئے تو تھے وہاں, اچھا ایمان لے کے واپس آئے تو ہاں واقعی بات تو صحیح ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ. اگر یہ ہونے لگا ہاں واقعی کیسے ہو سکتا ہے تو بچو, سمجھے آپ. تو اذان محترم, ہر شخص اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا, صرف ہم دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ ہمیں ایک قطرہ دے دے اس معرفت کا, اس معرفت کا کہ جو واقعی ان فضائل کا جو بحر ذخار ہیں, فضائل اہل بیت. لا يتحملہ, اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ اب ہمارے فضائل و مصائب ہر جگہ مت بیان کیا کیجئے, اور ہر چیز مت بیان کیا کیجئے. ہر ایک نہیں برداشت کر پاتا, تو ہم بھی بہت روک روک کے بولتے ہیں, آپ سمجھ لیجئے, کنٹرول کر کے بولتے ہیں. پہلے تو اپنی حد دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں, پھر اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہضم بھی ہو جائے گی کہ نہیں, تو سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا آسان کام نہیں, جتنی سمجھ میں آ جائے نا اس کے لیے اللہ کا شکر کیجئے, اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور آگے لیول بڑھائیے, یا اور آگے بڑھیے. فضائل اور مصائب دونوں لا يتحملہ, تحمل نہیں کر سکتے. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں شہزادی کے مصائب پڑھ رہا تھا,
مطالعہ کر رہا تھا کہ دیکھو روایات میں لکھا کیا ہے، آخر ہوا کیا تھا، تو یقین جانے ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہیں، اور اس لیے نہیں سنی ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ شہزادی مرکز ہیں عصمت کا، جب تک نبی رہے، توجہ کیجئے جو بات میں کہنا جا رہا ہوں نا، بس یہیں سے بات تمام ہو چکی ہے، اور یہاں سے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آج۔ جب تک نبی زندہ رہے، دیکھیں کون ہے فاطمہ، یہ آپ سمجھ لیجیے کہ کون ہے فاطمہ۔ جب تک نبی زندہ رہے، اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں، نہیں، میں اسی حوالے سے ہوں، فاطمہ تو وہ ابوہا کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی صرف فضیلتوں میں نہیں ہے ایسا کہ نبی کو فاطمہ کی ضرورت ہے، نہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، ضعف آیا تو کہاں گئے؟ سکون ملتا تھا نبی کو فاطمہ کے پاس آنے سے۔ جب کبھی پریشان ہوتے تھے، ذہنی پریشانی ہوتی تھی، تھکن ہوتی تھی، تو کہاں جاتے تھے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس۔ یعنی فاطمہ سہارا ہے نبوت کا، فاطمہ سپورٹ ہے نبوت کے لیے۔ اب نبی نہیں رہے، اب نبی نہیں رہے تو فاطمہ سہارا ہے امامت کے لیے۔ وہ علی جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ جب مشکلوں میں آتا تھا تو کس کا سہارا لیتا تھا؟ فاطمہ کا۔ آپ اگر وہ مرثیے پڑھیں، مولا کے مرثیے، امیر المؤمنین کے مرثیے جو شہزادی کی وفات پر آپ نے کہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ علی رو رو کے کہتے ہیں، اے فاطمہ اب کون میرا ساتھ دے گا؟ ہائے علی کی تنہائی، ہائے علی کی مظلومیت، ایک ہی سپورٹ۔ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی سب نے چہرے موڑ لیے، سب کے رخ پھر گئے، اور جو کھل کے دفاع کر رہی تھی امامت کا، کھل کے امامت کا دفاع کرنے والی کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ خطبہ فدق آپ پڑھیں تو خطبہ فدق پورا پڑھتے پڑھتے شہزادی جب امامت پر پہنچتی ہیں تو اپنے شوہر کا ذکر کرتی ہیں۔ مسئلہ شوہر کا نہیں ہے، مسئلہ حق کا ہے، جس حق کو سب بھول گئے ہیں۔ آج یہ شجاع اور بہادر خاتون ہے جو امامت کو بچا رہی ہے۔ علی سب کو بچاتے ہیں، علی کو فاطمہ بچا رہی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بس اسی پہلو سے لے کر وہ اتنا عرض کروں گا جو میں نہیں عرض کر سکتا عموماً، کہ جس وقت دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے تو آپ جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ علی کو باہر نکالو، ہم علی سے بیعت لیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب علی سے آتا، فاطمہ دروازے پہ آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ امام وقت سے بیعت۔ یہ ہے علی کا دفاع کرنے والی، یہ ہے علی کو بچانے والی۔ علی سے اور بیعت، کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بس گھر کو آگ لگانے کی دھمکی نہیں دی۔ عجیب روایات ہیں، میں ساری روایات کا تھوڑا تھوڑا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دروازے پر آگ لگا دی گئی، اور جب دروازہ گرایا گیا ہے تو دروازہ جل رہا تھا۔ دیکھیں آج پرسہ دینا ہے، اور آپ جانتے ہیں پرسہ کس کو دینا ہے؟ ہمیشہ ہر شہادت کی کسی بھی مجلس میں کسی معصوم کی شہادت ہو، آپ پرسہ کس کو دیتے ہیں؟ شہزادی فاطمہ کو پرسہ دینے آتے ہیں۔ آج شہزادی کا پرسہ کسے دینا ہے؟ آج شہزادی کا پرسہ ان کے فرزند کو دینا ہے۔
اس امام کو دینا ہے جو آج کی رات تڑپ رہا ہوگا. ارے ہم تو ان کی ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں، مگر میرے مولا کے لیے جب ایسی تاریخیں آتی ہیں، میرے آقا ماہی بیات کی طرف تڑپتے ہیں، ذوالفقار کی طرف نظر ڈالتے ہیں. حقیقت کا علم تو میرے مولا کو ہے کہ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا. جب دروازہ گرایا گیا ہے، سنیے گا، جب دروازہ گرایا گیا ہے، ایک آدمی نہیں تھا، متعدد تعداد لکھی ہے، 5 10 40 تک کہ ایک گروہ تھا پورا کا پورا. اور علی قرآن لکھنے میں مصروف ہیں. وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ردا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مکمل نہ کر لوں. اب دفاع کون کر رہا ہے؟ فاطمہ. دروازے کی اس طرف آ کے ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ظالم ہے، میں جب بات کروں گی تو یہ جانتے ہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، یہ میرا احترام کر کے پلٹ جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ کو اندازہ تھا کہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. علم عصمت اپنی جگہ، مگر شہزادی آئیں. اب جو دروازہ گرا، دیکھیں میں نے جو روایت پڑھی تو اس میں 3 زخم ہیں شہزادی کے جسم اتھر پر. ایک زخم کا ذکر میں نے کل کیا تھا. جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور فاطمہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو ایک تازیانہ شہزادی کے بازو پہ، اور یہ وہ نشان تھا جو مرتے دم تک قائم رہا. بلکہ میں نے یہ روایت بھی پڑھی ہے کہ یہ جو تازیانہ آپ کے بازو پر مارا گیا نا، اس تازیانے کے بعد شہزادی اپنے اس دانے ہاتھ کو استعمال نہیں کر پا رہی تھی. جو کام کرتی تھی بائیں ہاتھ سے کرتی تھی. کوئی پوچھتا تھا تو کہتی تھی میں کیسے کروں، میرا ہاتھ زخمی ہے. دوسرا زخم جب دروازہ گرایا گیا ہے تو دروازے میں آج کے زمانے کے دروازے نہیں تھے، کیلیں ہوا کرتی. کیلیں، ایک بڑی سی کیل شہزادی کے سینے میں پیوست ہوئی. خود شہزادی فرماتی ہے کہ اثرونی، مجھے در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. ارے شہزادی نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازے کے پیچھے آ گئی شہزادی. ظالم اندر داخل ہوئے، دروازے کو ایسا دبایا دیوار کی طرف کہ شہزادی کی چیخ نکلی. شہزادی زمین پہ گری، شہزادی زمین پہ گری اور گر کے ایک مرتبہ آواز دی، اے فضا. رونے میں بخل نہیں کرنا، آج رونے میں بخل نہ کرے کوئی. آج کوئی بد نصیب ہوگا جس کی آواز نہیں نکلے گی رونے میں. آج شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات. شہزادی نے ایک مرتبہ آواز دی، فضا دوڑو، فقد قتلوا ما فی احشائی. اے فضا، غضب ہو گیا، میرے محسن کو شہید کر دیا گیا. میرا لال، وہ محسن جس کا نام نبی نے محسن رکھا تھا، وہ میرے شکم میں شہید ہو گیا. فضا دوڑتی ہیں،
فضا دوڑتے. میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں 2 دروازے ہیں گھر کے. ادھر یہ ظالم داخل ہوئے اور علی کو لے کر دوسرے دروازے کی طرف لے کر چلے. ادھر فضا نے آواز سنی, دوڑ کے آئیں, دوڑی میں آئیں, فضا آئیں. تاریخ کہتے کہ فضا سے پہلے 2 چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے ہوئے ماں کے پاس آئے. کیا دیکھا کہ ماں زخمی کیفیت میں زمین پہ گری ہوئی ہے. یہ دونوں بچے کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں. ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو 2 بچیاں بھی چلی آئیں. یہ 2 بچیاں کون ہیں؟ ایک کی عمر 4 سال کی ہے, ایک کی عمر 3 سال کی ہے. زینب اور ام کلثوم چھوٹی چھوٹی بچیاں چلی آئیں. ادھر فضا آئی, شہزادے کو اٹھایا. ان 5 نے, بچوں نے مل کر اور فضا نے مل کر شہزادے کو اٹھایا. علی کو لے کر جا چکے ہیں گرفتار کر کے. گلے میں رسن ڈال کر علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے. اشجع عرب جس کو صبر کی وصیت کی گئی ہے, دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, توحید کی خاطر, رسالت کی خاطر ہر مصیبت کو برداشت کر رہا ہے سر جھکائے ہوئے. جب اٹھا کر لے کر چلے, جب میں نے پڑھا نا کہ اس طرح اٹھا کر لے کر آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں نے اٹھایا ہے یہ لاشا, ایسا جیسے لاشا اٹھاتے اس طرح اٹھایا ہے. تو مجھے کربلا یاد آ گئی, کربلا یاد آ گئی. وہاں بھی ایک 18 سال کا نوجوان, یہ فاطمہ بھی 18 سال کی, وہاں بھی کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا, چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے. حسین کو سہارا دیا تھا. بس سنیے گا, سنیے گا, فرصت دیجیے. آج حق ادا نہیں ہو سکتا. شہزادی مظلوم ہے, شہزادی مظلوم ہے, بس اتنا سمجھ لیں, بہت مظلوم ہے میری شہزادی. جب اٹھا کر لے کر آئے تو فضا سرانے کھڑی ہیں, بچے کھڑے ہوئے ہیں. شہزادی کی آنکھ کھلی, غش سے آنکھ کھلی. توجہ کیجئے گا, غش کی کیفیت ہے. آنکھ کھولی, آنکھ کھولی تو دیکھا حسن کھڑے ہوئے ہیں, حسین کھڑے ہوئے ہیں, زینب ہیں, ام کلثوم ہیں, فضا ہیں. ایک نام تاریخ اور بتاتی ہے, اسماء ہیں. یہ نام لکھے ہیں تاریخ نے. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھنے لگی, چاروں طرف دیکھنے لگی. فضا نے پوچھا شہزادی کیا دیکھ رہی ہیں؟ شہزادی کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا جی بتاؤ, سب تو نظر آ رہے, علی کہاں ہے؟ بتاؤ علی کہاں ہے؟ کیا علی نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ کیا علی نے میری چیخ نہیں سنی تھی؟ کیا علی کو معلوم نہیں اس میں کیا گزر گیا؟ کیا علی کو پتا نہیں کہ محسن شہید ہو گئے؟ علی کو بلاؤ, علی کہاں ہے؟ فضا نے ہاتھ جوڑے, رونے لگا. شہزادی علی کو گرفتار کر کے لے کے گئے. رسن میں رسن ڈالی ہے گلے میں. جیسے یہ سنا اپنی تکلیف بھول گئی. نہ بازو کا زخم یاد ہے, نہ سینے کا زخم یاد ہے, نہ شکستہ پہلو. آج بھی جب ہم زیارت پڑھتے نا شہزادی کی زیارت, تو زیارت میں ہم یہی پڑھتے ہیں, سلام ہو اس پر المکسور ضلعها جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. سلام ہو اس پر جس کے محسن کو شہید کر دیا گیا. اس لیے کہا جاتا ہے, اس لیے کہا ہے مولا نے, ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا, ہر شخص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی. اتنی زخمی خاتون
جیسے ہی سنا کہ علی کو لے کے گئے، نبی جب تک زندہ تھے رسالت کا دفاع کرتی رہی، نبوت کے بعد امامت کا دفاع کرنے والی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، بیٹا حسن آؤ، بیٹا حسین میرے ساتھ چلو، لے کر چلو مجھے وہاں جہاں علی کو لے کر گئے، اور یہ کہتے اسی کیفیت میں باہر نکلی، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی، میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ اب تم نے سارے ظلم کر لیے، سارے ظلم کر لیے، اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا ابھی میں سر کے بال پریشان کرتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے آواز بلند ہونی تھی کہ مسجد کی دیواریں زمین سے اٹھنے لگی، ایسا لگا کہ زلزلہ آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوا کہ عذاب الہی آنے والا ہے۔ علی کو چھوڑ دیا گیا، علی کو فوراً چھوڑ دیا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ ایک امامت کی حفاظت کے لیے گئی، علی کو بچا کے لے آئی، اللہ نے آپ کا پردہ بھی بچایا۔ ہائے زینب، ہائے سجاد، ارے جب یزید کہتا ہے اسے قتل کیا جائے، پھپھی جا کے بھتیجے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں سجاد کو قتل نہیں کر سکتے، پہلے مجھے ذبح کرو۔ بس میں نے تمام کیا، ابھی تابوت اٹھنے والا ہے، تابوت اٹھنے والا ہے، مگر مردوں میں نہیں۔ ارے یہاں ان کی اولادیں بیٹھی ہیں، سادات، یہاں سادات کرام بیٹھے ہیں، اس مظلوم کے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، مگر جنازہ نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ احترام سیدہ ہے، مبارک ہو تم جو اس مظلومہ کا احترام کر رہے ہو۔ اب بیبیاں اٹھائیں گی تابوت، بیبیاں اٹھائیں گی تابوت۔ میں کہوں گا بیبیوں احتیاط سے اٹھانا، اس لیے کہ ہر بیوی کو بھی اجازت نہیں ملی تھی، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی۔ جب آدھی رات ہوئی فاطمہ کی وصیت کے مطابق علی نے آدھی رات میں 5 یا 6 افراد کا نام لکھا ہے،